اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاة تدوم بدوامک وتبقى ببقائک صلاة ترضیک وترضیہ وترضى بها عنا یا رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا مستعان یا ربک یا رحمان۔ بحمدہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیات بینات سے مستفیض ہو رہے ہیں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں، اور ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون سی قوم تھی جس کو اللہ پاک بہت ہی پسند کرتے تھے، اور جب اللہ پاک ناراض ہوتے تھے عذاب بھی بھیجتے تھے، لیکن ان کی دعا کی وجہ سے عذاب ٹل جاتا تھا۔ تو وہ قوم کون سی تھی اور کیا اس کی اوصاف تھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسا سلوک کرتی تھی اور کیسا رویہ رکھتی تھی، اور پھر اللہ ان کے ساتھ کیسا سلوک اور رویہ فرماتا تھا۔ تو انہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اب ہم رکوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو۔ کون سی نعمت؟ التی وہ نعمت، انعمت جو میں نے انعام کیا تم پر، یعنی وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی۔ اور وَإِنِّي اور میں نے تمہیں فضلتکم فضیلت عطا کی علی العالمین تمام جہانوں کے اوپر، یعنی تمام جہانوں کے اوپر جس امت کو فضیلت رب ذوالجلال نے بخشی وہ امت حضرت موسیٰ علیہ السلام تھی، کہ اللہ پاک نے ان کو فضیلت عطا کی تھی۔ یعنی وہ اللہ پاک اب ساری نشانیاں یاد کروا رہا ہے کہ تمہاری حرکتیں کیا ہیں اور تمہیں کرنا کیا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو یوماً اس دن سے، وہ قیامت کا دن، لا تجزی جس دن کوئی جزا نہیں دے سکے گا، نفس کوئی بھی جان، ان نفس کسی بھی دوسری جان کو کوئی جزا نہیں دے سکے گی، شیئن کسی قسم کی بھی، یعنی قیامت کا دن ہوگا، ہفرا تفری کا عالم ہوگا، تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور میں یہاں پہ آپ کو روک کے یہ بات باور کروا دوں کہ یہ جو آیت کریمہ اور یہاں جہاں پہ پورے قرآن پاک میں جہاں پر اللہ کا الحاکمین یہ ارشاد فرمائیں گے نا کہ کوئی جان قیامت والے دن کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، اور کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کی سفارش، یہ ساری آیات کافروں کے لیے آئی ہیں۔ ان کو ہماری بد نصیبی اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ آیات بینات، وہ قرآنی احکامات کہ جو کافروں کے لیے نازل ہوئے تھے، منافقوں کے لیے نازل ہوئے تھے، ان کو اٹھا کر اولیاء اللہ اور کامل ولی اللہ کے اوپر لگائے جاتے ہیں، اور عقیدے کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین نے یہ آیات بینات جو ہے ان کا نزول فرمایا۔ وہ آیات بینات ان کے زمرے میں ہے ہی نہیں، اور ان کے زمرے کے اندر ان کو ڈالا جاتا ہے اور دھکے سے ہی داخل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ حکم الحاکمین جو یہ فرما رہے ہیں کہ سفارش نہیں ہوگی، یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ تو لا تجزی کوئی جزا نہیں دے گا، نفس عن نفس کسی بھی جان کو، شیئن کوئی بھی کسی قسم کی کوئی سفارش، کوئی جزا کچھ بھی نہیں قبول ہوگا۔ ولا یقبل اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا ان سے، شفاعت کسی قسم کی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا کوئی عدل ہوگا۔ یعنی یہ آپ اس کو ایسے کر لیں جی آپ میری جگہ پہ، یعنی میں جہنم میں نہیں جاتا، آپ ان کو جنت میں بھیج دیں، تو ان کی جگہ پہ ان کو جہنم میں بھیجنے کی بجائے یہ جنت میں چلے جائیں اور ہم جہنم میں چلے جائیں، یعنی اس طرح کو کوئی عدل کرنا ہے یا کوئی فلانا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہاں پہ عدل سے کیا مراد ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا یہاں عدل سے مراد فدیہ ہے، یعنی یہاں پہ عدل سے مراد یہ نہیں ہے کہ عدل کیا جائے گا، اور عدل تو اللہ حکم الحاکمین عادل ہے، حاکم ہے، اس نے عدل کرنا ہے، لیکن یہاں پر عدل سے مراد فدیہ، یعنی ان سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کسی قسم کا کوئی فدیہ، کوئی جزیہ، یعنی آپ یہ پیسے دے دیں، یہ رقم دے دیں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی شیر خدا روایت کرتے ہیں کہ قیامت والے دن
زمین بھر کر بھی سونا بھی اگر کوئی دے گا نا، اول تو دے تو نہیں سکتا، لیکن تو قیامت آ گئی تو قیامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب کچھ تباہ و برباد صرف اللہ کی ذات ہوگی، اور وہ حساب اور یوم جزا کا دن ہوگا۔ لیکن پھر بھی اگر اس دن کوئی مثال کے طور پہ جس طرح یعنی تم جس طرح آغاز میں اللہ کا الحاکمین نے کہا کہ اس قرآن جیسی کوئی قرآن لے آؤ، کوئی صورت لے آؤ، لے کے تو نہیں آ سکتے، لیکن اگر تم لے آؤ اور تم یہ کر نہیں سکتے تو یعنی اسی طرح اللہ کا الحاکمین نے کہا کہ قیامت کا منظر ہوگا، اور وہاں پہ کوئی کر تو نہیں سکے گا، لیکن اگر کوئی کر بھی دے کہ زمین جتنا سونا لا کے اللہ کو دے اور بولے مولا یہ فدیہ ہے اور مجھے جہنم سے آزادی، جہنم سے آزادی نہیں ملے گی اس کو، وہاں پہ عدل کا فیصلہ ہوگا، اور عدل ہی وہاں پر اللہ کا الحاکمین فرمائیں گے۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی، کوئی ان کی مدد نہیں ہوگی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ قیامت کا منظر ہوگا، اور ہر ایک کو اپنے اعمال کا جزا اور ہر ایک کو اپنے نامہ اعمال کا جواب دینا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے۔ وہاں پہ کوئی کسی قسم کا جو ہے نا یا نہ سفارش ہوگی، نہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی کسی کو فدیہ دے گا، اور نہ ہی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی مدد ہوگی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب ہم نے نجات دی تمہیں، یعنی بنی اسرائیل کو، نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی، تمہیں نجات دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعون جو ہے وہ اس کا اصل نام ولید بن ریان، بعض لوگوں نے مصعب بھی کہا ہے، تو وہ مسلط تھا، بچوں کو جو ہے اس نے خواب دیکھا، خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ آگ ہے اور وہ مصر کے اندر سے اٹھی ہے اور بھڑکتی ہوئی اس نے سارے گھروں کو جلا دیا ہے، ہر گھر کے اندر گھسی ہے وہ آگ، لیکن وہ صرف نہیں گھسی تو میرے گھر میں نہیں گھسی۔ اور اس کی تعبیر کرنے کے اوپر ان کو سارے معبر لوگوں نے بتایا کہ ایسا بچہ آئے گا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، تمہاری سلطنت کے اوپر قبضہ کر لے گا۔ اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا، جس سال قتل کرواتا تھا اس سے اگلے سال قتل نہیں کرواتا تھا، کیونکہ لوگوں نے مشورہ دیا اس طرح تو نسل انسانی ختم ہو جائے گی، تو لڑکوں کو قتل کروانے، تو اس نے ایک سال قتل کروانا، ایک سال قتل نہ کروانا۔ جس سال قتل کرواتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہوئے، اور جس سال وہ قتل نہیں کرواتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام ہوئے۔ تو بچوں کو اس نے قتل کروانا شروع کر دیا، اور اتنی بڑی آزمائش تھی اور اتنی بڑی ابتلا تھی اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے، اور ان پر اتنا سخت ترین عذاب تھا، اور یہ فرعون ان کے اوپر ظلم ڈھایا کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور اپنی حکمرانی کرتا تھا، جو اس کے دل میں آتا تھا وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ اللہ حکم الحاکمین نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ وہ آگے چل کے سورۃ القصص کے اندر ضمن کے اندر آئے گا تو ہم ڈسکس کریں گے، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن پاک کے اندر گاہے بگاہے ان کا تذکرہ آتا رہے گا، اور تفاسیر کے مزید رموز اور اوقاف کھل کے ہمارے سامنے، اور کیا کیا راز اس میں پنہاں ہیں وہ ہمارے سامنے جو ہے کھل کے آئیں گے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ساری آزمائشوں کی ایک حد ہو گئی نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ پاک نے وحی کی اور کہا موسیٰ کہ اپنی قوم کو لو اور رات کے وقت جو ہے نا تم لوگ نکل جاؤ۔ تو اب رات کے وقت جو ہے وہ مرغ بولتے ہوتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر جو ہے ظاہری بات ہے مویشی وغیرہ سارے، تو فرعون جو ہے وہ مرغ کی آواز سنتا ہوتا تھا، مرغ نہیں بولا۔ اس کو صبح تک اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ تم نے نہیں بولنا، اور مرغ کی یہ شان بھی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یکلم نزل اللہ تعالی الملائکۃ، یعنی جب اس کو مرغ کو برا بھلا نہ کہا کرو، یہ تو اذان دے کے لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، اور جب یہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کا نزول فرماتا ہے، یعنی اتنی اس کی امپورٹنس ہے، اور اس کی آواز کو اللہ حکم الحاکمین کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو کہا کہ مرغ نہیں بولا، تو اب جب صبح صادق ہو کر وہ سارے نکل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے، فرعون جب اٹھا تو فرعون نے جب دیکھا کہ وہ لوگ تو نہیں ہیں، تو اب فرعون کو طیش آئی، غصہ آیا، تو فرعون نے جناب یہ وہ مرغ کو بلایا، جتنے بھی مویشی سب کو ذبح کروا دیا، اور طیش کے اندر 70,000 بندوں کو لے کے پیچھے قافلہ لے کے نکلا، اور کہا کہ اب جا کے میں ان کو جو ہے نا غرق کروں گا، اور جا کے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جو ہے نا میں سبق سکھاؤں گا۔ فرعون وہاں سے لے کے نکلا، آگے دریائے فرات کے کنارے پہنچے، تو اب دریائے فرات جو ہے وہاں پر دریائے نیل کے کنارے پہنچے۔ اب دریائے نیل کا گہرا پانی تھا، اب اس گہرے پانی کے اندر جو ہے قوم کو کہا گیا کہ اترو، اب وہ قوم نے جب آگے پاؤں رکھا تو ڈوبنے لگی،
پیچھے آ گئی، انہوں نے اس طرح قوم تھی، اس نے کہا موسیٰ دیکھ لو اللہ نے ہماری مدد نہیں کی، ہم تو تمہیں اور تمہارے خدا کو جھوٹا پاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ جب اس طرح کی باتیں شروع کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک نے وحی نازل کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ حکم الحاکمین نے کہا کہ آپ اپنا یہ جو عصا اپنے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کو دریا پہ ماریے۔ جب عصا مارا گیا تو ہم نے پھر اس کے اندر 12 جو ہے راستے بنا دیے، اور پھر وہ پھر بھی نہ اترے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ڈوب جائیں گے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر وہ راستوں کو ایسے بنایا کہ ایک گزرتا تھا تو وہ دوسرے کو گزرتا ہوا دیکھتا تھا تو اس کا حوصلہ ہوتا تھا کہ ہاں وہ گزر رہے ہیں تو میں بھی گزر رہا ہوں، اور اس طرح ایک دوسرے کو دیکھ دو کہ وہ سارے نکل گئے۔ جب دریا پار گئے تو آگے وادی کے اندر پہنچ گئے، جس کو وادی طی کہتے ہیں، وہاں پہ پہنچ گئے۔ پیچھے سے سارا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے دریا جو تھا اس نے جو راستہ بنایا ہوا تھا وہ دریا واپس کے جو ہے نا آپس میں سمٹ کے جو ہے نا واپس دریا جو ہے اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ فرعون اپنے قوم کو لے کے آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بھی اتر گئے تو ہم بھی اتر کے یہاں سے پار چلے جائیں گے، لیکن جب فرعون اس میں اترا تو وہ وہیں پہ غرق ہو گیا۔ اللہ حکم الحاکمین نے اسی کا نقشہ کھینچا۔ اللہ حکم الحاکمین نے کہا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا، جب ہم نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نے ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یسومونکم، وہ تمہیں دیتے تھے سوء العذاب، دردناک عذاب، تمہیں دردناک عذاب دیتے تھے، اور وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ فرمایا یذبحون، وہ ذبح کر دیتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے، احیاء یعنی زندہ رکھنا، زندگی دینا، زندہ رکھتے تھے نساءکم، تمہاری خواتین کو، تمہاری بیٹیوں کو، بچیوں کو، بھانجیوں کو، بھتیجیوں کو، ان سب کو زندہ رکھتے تھے، باقی سب لڑکوں کو مروا دیا جاتا تھا۔ وفی ذالکم، اور اس بات میں بھی، یعنی یہ سارا اتنا بڑا ماجرا ہوتا تھا، اس بات کے اندر بھی بلاء، بہت بڑی آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، کسی اور کے رب نہیں، تمہارا ہی رب تھا، تم نے ہی حسن آزمائش میں مبتلا کیا۔ اور یہ آیت یہاں پہ اس بات کا بھی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ تم آزمائشیں جب تم پہ آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو تم واویلا کرنا شروع کر دیتے ہو اور شکایتیں کرنی شروع کر دیتے ہو، یہ تو نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے تو تمہیں یہ ساری آزمائشیں دی ہیں، کسی اور نے تو نہیں دی نا، کسی اور نے دی ہو تو پھر تمہارا واویلا کرنا بنتا بھی ہے، تمہارا جو ہے چیخو پکار کرنا، شکایت کرنا بنتا بھی ہے، تمہارا ہی رب ہے جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی تو اس نے تمہیں یہ دی ہے نا، اور اللہ کی تو حکمت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی نا، اللہ حکم الحاکمین، اسی نے تو یہ سب کچھ پلان کر کے یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ وفی ذالکم، اور اس بات میں بلاء، بہت بڑی آزمائش ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، یعنی بہت بڑی وہ آزمائش تھی، اور اتنے بچوں کو اس نے پتہ نہیں 70,000 سے زائد بچوں کو اس نے قتل کروایا تھا، اور صرف یہ کہ وہ لڑکا پیدا نہ ہو جس سے میری ریاست کو خطرہ ہوگا، اور وہ اللہ حکم الحاکمین نے پھر ایسا منظر دکھایا ساری کائنات کو کہ اس لڑکے کو اسی کے محل کے اندر پیدا کیا اور اس کی پرورش ہوئی اور وہ پروان چڑھا، اور اس کو اللہ حکم الحاکمین نے پھر نبوت کے نام سے سرفراز فرمایا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہاری طرف، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے فرق کر دیا، پھاڑ دیا، بِكُمْ، تمہارے لیے، البحر، دریا کو، ہم نے دریا کو تمہارے لیے پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں ہم نے نجات عطا کی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آلَ فرعون، فرعون اور اس کی تمام آل کو، ہم نے اس کو اسی کے اندر غرق کر دیا، اور وہ پانی میں جب ڈوب رہا تھا تو بار بار جو ہے نا بولتا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور اس کو بولنے نہیں دیتے تھے، یعنی اس کی آواز نکلتی نہیں تھی، تو وہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دیتے تھے، مٹی ڈال، تو بعد میں اللہ حکم الحاکمین نے پوچھا جبرائیل ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہا تاکہ وہ توبہ نہ کر لے، تو یہ نہ کہے کہ مولا مجھے معاف کر دے، یہ وہ اس کے گناہ بہت بڑے تھے، تو آگے سے رب ذوالجلال نے مسکرا کے کہا جبرائیل اگر وہ بول دیتا نا ایک مرتبہ سچے دل سے کہ مولا میں تیری عبادت کروں گا، میں تجھے ہی اپنا لائق پرستش مانوں گا، تو میری غلطیوں کو معاف کر دے، اور میں سچے دل سے ایمان لاتا ہوں، تو میں رب فرعون کو بھی معاف کر دینا تھا۔ فرعون، اس کا اصل نام ولید بن ریان تھا، یہ یعنی عمالقہ کا، قوم عمالقہ تھی، بعض روایات میں آیا قوم عمالقہ تھی، اس کو بنی اسرائیل کا کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھی فرعون تھا، ہر جگہ کا ایک الگ فرعون تھا، اور ہر جگہ کا ہر ایک
اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہوتا تھا اس کو اس کے نام سے دیا جو ہے نا ملقب کر کے اس کو لقب دیا جاتا تھا. یعنی مثال کے طور پہ روم کا بادشاہ ہے تو اس کو کیسر روم کہا جاتا تھا، وہ بھی فرعون تھا اپنے وقت کا. اس کے بعد ایران کا بادشاہ ہے اس کو کسریٰ ایران کہا جاتا تھا. اس کے بعد مصر کا تو اس کو مقوقس مصر کہا جاتا تھا. اس کے بعد اسی طرح آگے چلتے جائیں تو مصر ہو گیا، ایران ہو گیا، روم ہو گیا. اس کے بعد انڈیا ہے اس کو بنتلامیس کہا جاتا تھا، وہاں کا وہ ایک ہوتا تھا. اور اسی طرح ایران کا ہے اس کو طبا کہا جاتا تھا، وہاں کا ہوتا تھا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام مصر کا، اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اور یہ نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا. تو اس کو غرق کر دیا. اور فرمایا واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون اور ان سب کو غرق کر دیا. وانتم، اور تم اس حال میں تھے کہ تنظرون، تم یہ سب دیکھ رہے تھے. یعنی دریا میں جب وہ غرق ہو رہا تھا تو تم اس کے اس پار کھڑے تھے اور تم سب یہ مناظرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تمہیں سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ان کو غرق کیا. وَإِذْ وَعَدْنَا، یہ اب اللہ احکم الحاکمین ان کو ساری نعمتوں کو گنوا گنوا کے ان کو سارا یاد کروا رہا ہے کہ تم یاد کرو کہ تمہارے اوپر اللہ احکم الحاکمین کے کیا کیا احسانات تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا. یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے اوپر بلایا اور 40 راتوں کے لیے بلایا کہ ہم نے ان کو 40 راتوں کے اندر اعتکاف بٹھا کے ان کو تورات دینی تھی. اور پیچھے سے تم لوگوں کو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی طرف چھوڑا اور تاکہ وہ ان کی حفاظت کرے سارا. تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. اور سامری جادوگر، اور وہ سامری جادوگر نے کیا تھا کہ اس مٹی کو جہاں پہ حضرت جبریل امین، اور بعض روایات میں آتا ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم تھے، اس مٹی کو اس نے پکڑ کے تو ایک بچھڑے کا وہ اس نے بنایا ہوا تھا بت سا، اس کے اندر ڈالا. اور اس کے اندر ڈالنے کی دیر تھی کہ اس بچھڑے کے اندر سے جو ہے آواز آنا شروع ہو گئی، اس کو زندگی مل گئی اور وہ بولنا شروع ہو گیا. جو کلام کرتے وہ سارے اس کو خدا، یعنی اللہ نے تمہیں بنایا ہے اور تم اس کی عبادت کرنے کی بجائے کسی اور کی عبادت کر رہے ہو. یعنی یہ ایسی ہے کہ انسان سائنٹسٹ جو ہے وہ روبوٹ بنائے اور روبوٹ اس کی بات ماننے کی بجائے کسی اور کی بات مانے، تو اس کو غصہ چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا کہ بنایا میں نے اور یہ بات کسی اور کی مان رہا ہے. تو بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ نے بنایا. اور تو بچھڑے کی پوجا، وہ بچھڑے کا ایک بت بنا کے تو اس کے اندر جو ہے وہ ساری آواز اور سارا، تو یہ اللہ حکم الحاکمین نے بھی آزمانا تھا اور قوم اس کے اندر ناکام ہوئی اور انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، جس کے اوپر اللہ حکم الحاکمین نے ان کو توبہ کرنے کو کہا اور ان کو کہا کہ توبہ تمہاری ایسے ہوگی کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو گے. ہم توبہ گناہ کریں، غلطی کریں، سچے دل سے توبہ کریں، ہماری توبہ اللہ حکم الحاکمین قبول کر کے تو اللہ حکم الحاکمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن ان کی توبہ ایسے قبول ہوتی تھی. کوئی غلطی کرتے تھے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، ہم غلطی کرتے ہیں لیکن نہیں لکھا جاتا، نہیں کسی کو پتہ چلتا، ہمارے عیبوں پہ پڑتا ہے. یہ تنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور تصدق سے. تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم الحاکمین نے طور پہ بلایا تو اسی کا نقشہ اللہ حکم الحاکمین نے کھینچا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ، 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اور تم نے پیچھے سے کیا کیا؟ تم لوگوں نے اتخذتم بنا لیا معبود العجلہ، ایک بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بہت بڑے ظالم ہو چکے تھے. یعنی تم نے اس حال میں کہ تم بہت بڑے ظالم اور ظلم کرنے والے تھے، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اس سامری جادوگر کے کہنے کے اوپر. اور قرآن پاک کے 16ویں پارے کے اندر اللہ حکم الحاکمین نے دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا یا سامری، کہ وہ سامری کو کہتے ہوتے تھے کہ یہ جادوگر جو ہے تم ہو تو یہ تم نے سارا بنایا، اور وہ اس کے اوپر فخر محسوس کرتا تھا کہ میں جو یہ میں نے بچڑا بنایا اور میں اس کے اندر جو ہے سارا. تو وہ ایک الگ سا ڈسکشن کا ٹاپک ہے، اس میں ہم پہنچ کے تو ڈسکس کریں گے کہ وہ سامری جادوگر کون تھا. تو تم اس حال میں تھے کہ تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تم بہت بڑے ظالم تھے. ثم عفونا، پھر ہم نے تمہاری معافی قبول کی، عنکم، تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد کہ لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کر سکو. ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، تمہاری معافی کو ایکسیپٹ کیا اور تمہاری پریکٹس کو ایکسیپٹنس دی، اور تمہیں جو ہے ہم نے معافی کو قبول کیا اور مغفرت تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کر سکو، تم شکر ادا کرو، تمہاری حالت شکرانے والی ہو، تمہیں پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی جس کے اندر اللہ حکم الحاکمین نے تمہیں جو ہے بچایا.
وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان۔ یہاں پہ مفسرین کرام میں سے بعض مفسرین نے کہا کہ کتاب جو ان کو 40 راتوں کے بعد طور کے اوپر اعتکاف کے بعد ملی وہ تورات تھی، اور اس کی آگے والفرقان، وہ آگے جو ہے اس کی حال بیان کر رہا ہے کہ والفرقان، کہ وہ ایسی کتاب تھی جو فرق کرنے والی تھی۔ لیکن بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ قرآن کو رب ذوالجلال نے فرقان بنایا ہے، کہ یہ ہدن، یہ ہدایت بھی ہے، اور اس کو ہم نے فرقان، اس کو ہم نے فرق کرنے والا بھی بنایا ہے۔ لیکن وہ تورات کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی فرقان تھی، بعض کہتے ہیں نہیں، آتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تورات، والفرقان، اور ان کو فرق کرنے والا، یعنی ان کو معجزے بھی عطا کیے گئے، یعنی ید بیضا کا معجزہ، اور اس کے بعد عصا پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا، یہ معجزہ، تو یہ معجزہ ان کو عطا کیا گیا، تو اس کا ذکر یہاں پہ والفرقان کے ذکر میں ہے۔ لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت پا سکو، یعنی تم اپنے سوالوں سے باز آ سکو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکثر کہا تھا کہ صحابہ زیادہ جو ہے نا سوال نہ کیا کرو، کیونکہ تمہاری سے پچھلی امتیں جو ہے نا وہ بھی ہلاک ہوئی ہیں نا، لَهَلَكْتَ قَبْلِ قَوْمٌ جَمِيعًا من السؤال، وہ سوال کرتے تھے، اس کی وجہ سے ہلاک و تباہی و بربادی کے اندر گر جاتے تھے، اتنے سوال نہیں کریں، اللہ احکم الحاکمین نے حکم دیا تو آگے سر تسلیم خم کرو، سوال پہ سوال کرتے تھے۔ آگے چل کے ذکر آئے گا یہ سورۃ البقرہ کی، یہ جو نام بقرہ گائے کیوں رکھا، وہ واقعے میں آپ کو پتہ چلے گا وہ کتنے سوال کرتے تھے، بلکہ یہ بھی پتہ چلے گا، ہم آج کے درس قرآن میں کریں گے کہ وہ سوال کتنے کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلم، ظلم کیا ہے۔ نبی کی آپ محبت کا انداز دیکھیں کہ اتنا بڑا ظلم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے کہ تم میری قوم نہیں ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا قومی، ہے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی میں نے آغاز میں قرآن پاک بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں منافقین۔ سیم یہی بات ہے کہ انسان جب بھی سمجھتا میں نے اللہ کے ساتھ کیا، اللہ نہیں، وہ اپنی جان کے ساتھ اپنے آپ کو بھلکے اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مصیبت کے گڑھ کے اندر مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ وَإِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر لیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو بس اب تم توبہ کرو، إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب کی عدالت میں، اپنے رب کی بارگاہ میں۔ کیسے توبہ کرو؟ کہا فَاقْتُلُوا، قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم، یہی ہے بہترین حل، لکم، تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے نزدیک، یعنی یہ بہترین حل ہے۔ قتل کیسے کرو؟ مفسرین کرام نے پھر لکھا کہ 70,000 بندے جو تھے ان کو قتل کیا گیا، اور اندھیرا آ گیا، اور اتنی اندھیرا آ گیا کہ کسی کو کسی کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، اور بندے کے ہاتھ میں تلوار، اپنے بندوں نے ان کو لائنوں کے اندر بٹھا دیا گیا، سر کو نیچے جھکا دیا گیا، اور تلوار کے ذریعے وہ ایک دوسرے کو مارتے، کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا، اتنا اندھیرا آ گیا تھا، کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، بس تلوار نیچے کرنی اور ضرب لگتی پتہ چلتا تھا وہ مر چکا ہے۔ تو اس طرح کر کر کے 70,000، جب اندھیرا چھٹا تو دیکھا 70,000 بندے مر چکے ہیں، اور باقی جو تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ٹینشن میں آ گئی، حضرت ہارون علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا اتنے سارے میری امت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ، گھبراؤ نہیں، جو جتنے بندے 70,000 مرے ہیں وہ شہید کے اندر لکھے گئے ہیں، وہ اللہ کے ہاں شہداء کے درجوں پر فائز ہیں، اور وہ اللہ کے ہاں جنت میں رزق پا رہے ہیں، ان کو اللہ نے اتنے بڑے بڑے بلند مقامات عطا کر دیے، رہ گئے باقی یہ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تو اس طرح اللہ احکم الحاکمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا، اور جو شہید ہو گئے تھے، جن کو مارا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، ان کے لواحقین کو پھر صبر آیا کہ ہمارے جو جانے والے ہیں وہ جنت میں اعلیٰ اور عمدہ غذائیں کھا رہے ہیں، اور وہ ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو فرمایا اب یہ تم نے توبہ کی، فتاب علیکم، پھر رب ذوالجلال نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہو، بے شک وہی ہے، ہوا وہی ہے، التواب، بہت زیادہ توبہ، یعنی یہ اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ کا صیغہ بھی ہے، تواب، بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ توبہ بہت زیادہ قبول کرتا ہے، یعنی تم مانگنے سے اکتا سکتے ہو لیکن وہ معاف کرنے سے نہیں اکتاتا، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ وائز، اور یاد کی جو کرو، اے محبوب مکرم آپ بھی یاد کیجئے، کل تم، جب تمہیں کہا گیا، یا جب تمہیں کہا، یا موسیٰ،
تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم نہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ کو جہرتن واضح طور پر، یعنی ہم اللہ کو واضح طور پہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب یہ بہت بڑی آزمائش تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو لے گئے طور کے پہاڑ پہ، وہاں پہ نور کی عشوائیں آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمین روشن ہوئی، ان ساروں نے کلمہ پڑھ کے جو ہے پھر مان لیا اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ ایک ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی قوم کو جا کے بتایا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 70 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنے، اور ان 70 بندوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے، اور اللہ تعالیٰ، اور ان کو ایک اچانک بجلی نے آ کے کیا اور 70 کے 70 مر گئے، اور مرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹینشن میں آ گئے کہ اگر یہ سارے مر گئے میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا۔ تو جب یہ ٹینشن ہوئی تو اللہ حکم الحاکمین نے پھر حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور ایک ایک کر کے ان کو زندہ کیا تاکہ یہ دیکھتے جائیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ سارے زندہ ہو گئے تو دعا مانگی اور کہا کہ اے مولا ان کو نبی بنا دے، 70 کے 70 نبی بن گئے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے یہ ایک بہت بڑا فتنہ، تو ان کو پھر بجلی نے آ کے گھیر لیا، اور ان کو ایسی بجلی کی کڑک نے گھیرا کہ ان کو پتہ چلا کہ اللہ واقعی میں موجود ہے۔ اور پھر جب یہ واپس گئے، انہوں نے اپنی قوم کے ہر قبیلے کے بندے نے، 70 بندے تھے، ہر ایک اپنے قبیلے میں گئے، انہوں نے جا کے بتایا کہ واقعی اللہ ہے اور ہمارے ساتھ یہ سارا ماجرا بیان کیا۔ تو فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم نہ دیکھ لے جہرتاً اللہ تعالیٰ کو واضح، فاخذتکم الصاعقۃ، تو پکڑ لیا ان کو، فاخذتکم تو تم لوگوں کو پکڑ لیا، صاعقۃ بجلی کی کڑک نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، اس حال میں تھے کہ تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، اس کے بعد کہ موتکم تم مردہ ہو چکے تھے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو، وظللنا علیکم الغمامہ، میں نے آپ سے گزشتہ درس قرآن میں بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے اوپر کس طرح جو ہے سایہ کرتے تھے بادل، یہ وہ، تو وہ کہتے تھے ہمیں دھوپ لگ رہی ہے، یہ تو اسی کا ذکر آ رہا ہے، ظللنا علیکم الغمامہ، ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا گیا، وانزلنا، اور ایسا بادل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز بھی آئے گا، اور یہ آ کے اتنی ٹھنڈک دینے والا، دھوپ سے بچاؤ کرنے والا، اتنا ٹھنڈا بادل، دے جاتے بادل ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ علیکم وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، تمہارے پر من و سلویٰ نازل کیا گیا۔ من و سلویٰ کے بارے میں یہ جو من ہے، اس سے مراد بعض کہتے ہیں مشرومز، وہ درخت کے اوپر اگتے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے، صحیح بخاری کی روایت، اور وہ درختوں پہ اگتے تھے۔ بعض کہتے تھے گوند تھی، شہد کی طرح کی میٹھی تھی اور دودھ سے زیادہ سفید تھی، اور انہوں نے کہا اس کو من کہتے تھے، وہ درخت کے اوپر لگ جاتی تھی اور یہ جا کے اس کو اکٹھا کر لیتے تھے اور اس کو کھاتے تھے، اور وہ بہت میٹھی ہوتی تھی۔ تو سلویٰ سے مراد وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کبوتر ہے جن کی بہت بڑی ہائٹ تھی، بہت لمبی ان کی چوڑائی بھی تھی، اور وہ خاص طرح کے نیلے رنگ کے کبوتر تھے، کچھ کہتے ہیں وہ بٹیر تھے، اس طرح کے کبوتر تھے، اور ان کو منع کیا تھا کہ تم لوگوں نے اس کو جمع نہیں کرنا، لیکن یہ جمع کر لیتے تھے، یعنی آپ کے لیے 3 ٹائم اتر رہا ہے کھانا تو آپ کھاؤ، لیکن یہ جمع کر لیتے تھے، ہفتے والے دن کے لیے بھی جمع کر لیتے تھے، کیونکہ ہفتے والے دن ان کا عبادت کا دن ہوتا تھا، شکار سے منع کیا گیا تھا، تو یہ وہ جمعے والے دن یہ ہفتے کا بھی جمع کر لیتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے ان کو یہ من و سلویٰ دیا، پھر انہوں نے کہا ہم نے یہ نہیں کھانا، یہ وہ، تو اللہ حکم الحاکمین نے ان کو ذلیل کیا، وہ میں نے آپ کے سامنے ساری جو ہے وہ درس قرآن کے اندر ان کے سارے واقعات بیان کر چکا ہوں۔ تو وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، ہم نے تمہارے پر من و سلویٰ کو اتارا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے کہا کھاؤ پاکیزہ کھانوں میں سے، ما رزقناکم، جو اللہ کا رزق ہے ہم نے تمہیں دیا، جو تم نے کھانا کھاؤ، وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان کے ساتھ، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے ساتھ نہیں ظلم، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کے ملے گا کیا، ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، وآمنتم، ایمان لے آؤ، تو ما ظلمونا، ہم نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ولیکن لیکن کانوا، یہ خود ہی ہیں، انفسہم اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کرنے والے، یظلمون ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، جب ہم نے ان کو کہا داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی سے، وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ بستی سے گزرنا تھا اور آگے لڑائی ہونی تھی، انہوں نے فتح حاصل ہے لیکن یہ نہیں گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، جب ان کو کہا داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی سے، فَكُلُوا، اور کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تمہارا دل کرے،
رغدن پیٹ بھر کے، وادخلوا الباب سجدا اور اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو، وقولوا حطۃ اور کہو حطۃ مولا معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم ہم تمہاری غلطی کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو زیادہ عطا کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، حطۃ کی جگہ ہنتۃ کہنا شروع کر دیا، حطۃ مولا معاف کر دے، انہوں نے کہا نہیں ہنتۃ فی شعیرۃ اے مولا ہمیں گندم چاہیے، یا بعض کہتے ہیں حبۃ کہنے لگ گئے، اور اوپر سے سر کے بل سجدہ کر کے گزرنا تھا، یہ الٹے پاؤں لیٹ کے جاتے ہوتے تھے، ان کی اپنی حرکتیں تھیں۔ تو آگے رب ذوالجلال نے فرمایا فبدل الذین ظلموا یہ ظالم لوگوں نے بدل دیا قولا اس قول کو غیر الذی قیل لہم اس قول سے جو ہم نے ان کو کہا ہی نہیں تھا کرنے کو، یعنی جو ہم نے ان کو قول دکھا تھا کہ ہم نے یہ بولنا ہے، انہوں نے اس سے جو ہے اپنا بدل کے اپنا ہی کوئی لفظ بنا لیا۔ فانزلنا پھر ہم نے نازل کیا علی الذین ظلموا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا ذلت ذلیل کیا ہم نے ان کو، اور من السماء ان کے اوپر ہم نے آسمان سے نجاست، ان کے اوپر ہم نے آسمان سے ہی ان کے اوپر رجزن ان کے اوپر ضلالت اتاری، بما کانو اس سبب سے کہ کانو وہ تھے یفسقون فاسق و فاجر، فسق و فجور رکھنے والے، تو ان کے اس فسق و فجور کے سبب ہم نے ان کے اوپر ذلت والا عذاب نازل کیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔